آصف ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ایک چینل آپ تک پہنچا رہے ہیں، آپ تک لے کر آ رہے ہیں، جس کا نام ہے پاسٹر آصف آفیشلی. اور اس چینل پر میں آپ کے ساتھ بہت سارا کلام شیئر کروں گا، کلام کی باتیں آپ تک پہنچاؤں گا، اور اسپیشلی جو یوتھ ہے، ینگ جنریشن ہے، ہم ان تک اس کلام کو جو ہے وہ پہنچائیں گے، لے کر آئیں گے. اور آپ اس چینل کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اس کو اوپن کریں اور اس میں کلام کی باتوں کو سیکھیں. اور کلام سے متعلق اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے، بائبل سے متعلق اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ اس چینل کے اندر آ کے آپ اس پر کومنٹس کر سکتے ہیں، تاکہ ہم مزید کلام کو بہتر طور پہ تھیولوجیکلی اور ایجوکیشنلی طور پہ ہم کلام کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ سیکھ سکیں اور دوسروں تک پہنچا سکیں. سو آج ہم اس تعلق سے خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے، اور بہت ساری اس میں ہم ایسی باتیں ہیں جن کو اپنے لیے ہم سیکھیں گے اور دوسروں تک پہنچانے کا ہم سبب بنیں گے. تو آج جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس میں سے آج ہم دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ کیوں اس دنیا کے اندر آیا، یا اس کا کیا منصوبہ تھا کہ وہ اس دنیا کے اندر آئے. اور آج ہم کلام مقدس میں سے اپنے لیے سیکھیں گے، اپنی نصیحت اور تربیت کے لیے. جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہم اس حوالے کو جو ہے وہ تلاوت کر سکتے ہیں. لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی یسوع المسیح کی انجیل، اس کا 19واں باب اور اس کی 10ویں آیت کا ہم قرآن کے کلام میں سے مطالعہ کریں گے. لکھا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. خدا ان کا کلام پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو. میرے عزیزوں، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کے آنے کا مقصد اس دنیا کے اندر کیا تھا. یسوع مسیح نے صرف باپ کے مقصد کو پورا نہیں کیا، بلکہ یسوع مسیح انسان کی نجات کے لیے اس دنیا کے اندر جسم لے کر آیا ہے. اگر ہم اس واقعے پر غور کریں تو یہ واقعہ ایک ایسے شخص کا ہے جو دنیا کے اندر ہے، دنیا داری کے اندر ہے، اور بہت سارے لوگ اس شخص سے نفرت بھی کرتے ہیں. اب یہ شخص جو ہے یہ محصول لینے والوں کی چوکی پر بیٹھتا ہے. اگر ہم اس واقعے کو غور سے پڑھیں تو ہمیں اس بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ کون سے شخص کا ہے. اس کا نام زکئی ہے اور یہ محصول لینے والوں کی چوکی پر بیٹھتا ہے. اور اس کے علاوہ صرف وہ چوکی پر نہیں بیٹھتا بلکہ وہ محصول بھی لیتا ہے. اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ صرف وہ محصول نہیں لیتا بلکہ یہ شخص دولت مند بھی ہے، اور پھر اس کا قد بھی چھوٹا ہے. لیکن یہ ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر وہ یسوع کو دیکھ نہیں سکتا. اگر ہم اس واقعے کو پورا پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیسے یسوع مسیح کو جاننے کی کوشش کی، کیسے یسوع مسیح کو دیکھنے کی کوشش کی. اب اس کی سٹرگل کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کتنی سٹرگل تھی یسوع مسیح کو دیکھنے کی، یسوع مسیح کو اپنے ساتھ لے جانے کی اور یسوع مسیح کے پیچھے جانے کی. لیکن کچھ وجوہات ایسی ہیں جن کی بنا پر وہ یسوع مسیح کو نہ تو دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی وہ جان سکتا تھا. اس لیے کہ ایک تو وہ محصول لیتا تھا، دوسرا وہ محصول کی چوکی پر بیٹھتا تھا، اور تیسری بات یہ کہ وہ دنیا کے اندر رد کیا ہوا تھا، اور چوتھی بات یہ کہ وہ دولت مند شخص تھا، اور دولت مند شخص ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا قد بھی چھوٹا تھا. یہ چند وجوہات ہیں جس کی بنا پر وہ یسوع مسیح کو دیکھ نہیں سکتا تھا. لیکن اس نے یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے اس نے سب سے پہلے کیا کیا ہے؟ اس نے سب سے پہلے اپنی چوکی چھوڑی ہے، اپنی سیٹ چھوڑی ہے، اپنا مقام چھوڑا ہے، اپنا لیول چھوڑا ہے، اپنا سٹیٹس چھوڑا ہے. اور اس کے بعد اس نے جو مال و دولت جمع کیا ہوا تھا وہاں پر محصول کی چوکی پر جو اس نے پیسہ اکٹھا کیا ہوا تھا، پھر اس کو چھوڑا ہے. اور پھر تیسرے نمبر پر اس نے اپنی دولت کو چھوڑا ہے اور یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے چل پڑا ہے.
اگر ہم کلام میں سے دیکھیں تو کلام کے اندر لکھا ہے وہ یرو میں داخل ہو کر جا رہا تھا، اور دیکھو زکئی نام ایک آدمی تھا جو میں سود لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا۔ وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے نہ دیکھ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ تو میرے عزیزوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یسوع سے ملنا چاہتے ہیں، اگر آپ یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ یسوع کے پیچھے جانا چاہتے ہیں، تو ہماری زندگی کے اندر ایسی رکاوٹیں ہیں، ہماری زندگی کے اندر ایسے بیریئر ہیں جن کو ہم نے توڑ کے ہم نے یسوع کو دیکھنا ہے، جن رکاوٹوں کو ہم نے کراس کر کے ہم نے یسوع کو دیکھنا ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، اور لکھا ہے کہ وہ بھیڑ کے سبب سے، پہلی رکاوٹ اس کی زندگی کے اندر تھی کہ بھیڑ بہت زیادہ تھی، اس کے سبب سے وہ یسوع کو دیکھ نہیں سک رہا تھا، اور دوسری بات کہ اس کا فزیکلی طور پہ اپنا اس کا قد چھوٹا تھا۔ لیکن بائبل مقدس کے اگر ہم حوالہ سے دیکھیں تو بائبل مقدس ہمیں دنیاوی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر سکھاتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، اگر روحانی طور پر ہمارا قد چھوٹا ہے، یا ہماری زندگی کے اندر بیریئرز ہیں، یا ہماری زندگی کے اندر رکاوٹیں ہیں، تو ہمیں ان رکاوٹوں کو توڑنا ہے تاکہ ہم یسوع کو دیکھ سکیں، یسوع کے پیچھے چل سکیں۔ تو جب اس نے یسوع کو دیکھنے کی کوشش کی ہے میرے عزیزوں، تو اس نے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس نے اپنا مقام چھوڑا ہے، اپنی جگہ چھوڑی، مقام چھوڑا، جگہ چھوڑی۔ میں صرف آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، جو آڈینس دیکھ رہی ہے، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یسوع کے پاس آنا چاہتے ہیں، یسوع سے ملنا چاہتے ہیں، یسوع سے بات کرنا چاہتے ہیں، یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنا مقام چھوڑنا پڑے گا، آپ کو پست ہونا پڑے گا، آپ کو اپنا لیول چھوڑنا پڑے گا، آپ کو دنیا کی خواہشات چھوڑنا پڑے گی، دنیا کی چیزیں چھوڑنا پڑے گی، آپ کو روپیہ پیسہ چھوڑنا پڑے گا، دولت چھوڑنی پڑے گی، گھر بار چھوڑنا پڑے گا، تب آپ یسوع کو دیکھ سکتے ہیں۔ زکئی نے ایسا کیا۔ زکئی وہ شخص ہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ محسوس لینے والوں کا سردار تھا اور پھر دولت مند تھا۔ اب یہ دو باتیں ایسی ہیں جو ہمیں یسوع کو دیکھنے کے لیے ہماری زندگی کے اندر سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں، بیریئرز ہیں ہماری زندگی کے اندر۔ اور پھر اس کا قد بھی چھوٹا تھا، اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ بھیڑ کے سبب سے یسوع کو دیکھ نہیں پا رہا تھا کیونکہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ تو یاد رکھیں، اگر ہماری زندگی کے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں جو دنیاوی ہیں یا دنیا داری کے ساتھ ہیں، اگر ہمارے اندر خواہشات ہیں، اگر ہمارے اندر دنیا داری ہے، اگر ہمارے اندر بیریئرز ہیں جو ہمیں یسوع کے پاس جانے سے منع کرتے ہیں، اگر ہماری زندگی کے اندر رکاوٹیں ہیں جو ہمیں یسوع کے پاس جانے سے روکتی ہیں، تو یاد رکھیں ہمیں سب سے پہلے ان باتوں کو اپنی زندگی سے، اپنے اندر سے، اپنی لائف سے، اپنی پرسنالٹی سے ہمیں اس کو نکالنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم یسوع کے پاس جا سکیں، یسوع کے پاس آ سکیں، یسوع کو دیکھ سکیں، اور اس کے قد کے اندازہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے اندر سے ان تمام تر باتوں کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ اب زکئی کی آپ کوشش دیکھیں، اس کی سٹرگل دیکھیں کہ اس نے کیسے کوشش کی ہے۔ اب لکھا کہ بھیڑ کے سبب سے وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن وہ مایوس نہیں ہوا، وہ نا امید نہیں ہوا، کیونکہ وہ کوشش کر رہا تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں یسوع کو دیکھوں۔ تو جب آپ اس بات کو ٹھان لیں گے کہ آپ یسوع کو دیکھیں، تو پھر آپ کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر گناہ ہے، آپ کی زندگی کے اندر خطائیں ہیں، آپ کی زندگی کے اندر کمزوریاں ہیں، یا آپ روحانی طور پر آپ کا قد چھوٹا ہے، آپ یسوع کو نہیں دیکھ سکتے۔ میرے عزیزوں، اگر آپ یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زکئی
मायूस नहीं हुआ, बल्कि लिखा है कि वो गूलर के पेड़ पर चढ़ गया है सिर्फ यीशु को देखने के लिए। उसने कहा कि अगर कद छोटा है तो क्या हुआ, वो गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, वो मायूस नहीं हुआ। और जब देखते हैं कि यीशु ने उसको देखा है कि वो इस कदर मुझे देखने के लिए बेताब है, बेचैन है, तो उसकी नजर ज़कई पर गई है जो गूलर के पेड़ पर था। और उसने ज़कई से कहा कि ऐ ज़कई, आज नीचे उतरा, इस दरख्त से नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में जाना जरूर है। मेरे अजीजों, अगर ज़कई यीशु पर फोकस करता था तो यीशु का फोकस भी ज़कई था, क्योंकि वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपनी ख्वाहिशात, अपनी ज़रूरियात, अपना घर, अपना बार, अपनी दौलत, हर एक चीज को छोड़कर वो यीशु के पीछे गया और यीशु को देखने के लिए बेताब था। इसलिए यीशु का फोकस भी ज़कई था। बताने का मकसद आपको ये है, हासिल कलाम ये है कि अगर आप यीशु को देखना चाहते हैं तो अपनी ख्वाहिशात को छोड़ें, अपनी ज़रूरियात को छोड़ें, अपनी दौलत को छोड़ें, अपना घर बार छोड़ें। इसका मतलब ये है कि अगर आप यीशु से ज्यादा इन चीजों को तरजीह देंगे तो आप यीशु को कभी देख नहीं सकते, और ना ही वो आपको आपके साथ आपके घर आएगा, और ना ही वो आपके साथ फेलोशिप रखेगा। यहां पर उसने सब कुछ छोड़ा है, ज़कई ने सब कुछ छोड़ा। और फिर जब यीशु ने ज़कई पर फोकस किया तो ज़कई को कहा कि नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे घर में तेरे साथ जाना है, खाना खाना है, और फिर तेरे साथ फेलोशिप रखनी है। तो हमें यीशु को देखने के लिए मेरे अजीजों जरूरी है कि हम अपनी जरूरियात को छोड़ें, अपनी कमजोरियों को छोड़ें, अपनी ख्वाहिशात, अपने रुपए पैसे को तरजीह ना दें, अपने खानदान को तरजीह ना दें। अगर आप यीशु को देखना चाहते हैं तो अपना सारा फोकस, अपना सारा जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर रखें। अगर आप यीशु मसीह पर रखेंगे, अगर आप अपना ध्यान यीशु मसीह पर रखेंगे, फोकस यीशु मसीह पर रखेंगे, तो याद रखिए यीशु को सिर्फ आप देखेंगे नहीं, बल्कि यीशु भी आप पर फोकस करेगा और वो आपके साथ आपके घर जाएगा, आपके साथ फेलोशिप रखेगा, आपके साथ खाना खाएगा, और आप यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल कर लेंगे। और जब आप यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करेंगे तो मेरे अजीजों, जो चीज़ें आप छोड़कर आए हैं, मसीह यीशु आपको उनके अंदर ज़्यादा बाबरकत बनाएगा। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।